بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن اور حدیث سے ہمیں کچھ واضح پیشن گوئیاں ملتی ہیں قرب قیامت کے بارے میں۔ ان میں سب سے اہم امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا ہے، جس کے بعد دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، جس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی آپس میں لڑائی کریں گے تمہارے اس خزانے کے لیے۔ ان میں سے ہر ایک حکمران کا بیٹا ہوگا، لیکن ان میں سے کوئی اسے نہ پا سکے گا۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تمہیں بے دردی سے قتل کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر کیا جو مجھے یاد نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، جب تم انہیں دیکھو تو ان کے ساتھ شامل ہو جانا، چاہے تمہیں برف پر رینگ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ یعنی مہدی ہوں گے۔ ناظرین، امام مہدی کے ظہور کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور سعودی بادشاہوں نے اس بات کو بھانپ لیا ہے اور وہ اپنی بادشاہت کو بچانے کی سر توڑ کوششیں کرنے میں مصروف ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ نشانیاں کیا ہیں اور کس طرح سعودی شاہی خاندان ان سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جو ان چیزوں سے لڑ سکے یا بچ سکے جس کا فیصلہ اللہ نے پہلے ہی کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد بن سلمان سعودی عربیہ کے نئے بادشاہ بننے جا رہے ہیں، اور وہ ان پیشن گوئیوں پر بہت ہی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا ماننا ہے کہ حدیث کے مطابق 3 بھائی جو بادشاہت کے لیے لڑیں گے، ان کا محمد بن سلمان سے کچھ کنیکشن ضرور ہے، کیونکہ کنگ سلمان کے 3 بیٹے ہیں، اور بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کنگ سلمان نے تینوں کو اہم عہدوں پر فائز کیا ہے تاکہ بادشاہت کی اس لڑائی کا خاتمہ ہو سکے۔ لیکن تینوں بھائیوں کا مطالبہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی بادشاہت کو تینوں میں تقسیم کر دیں۔ ناظرین، عرب گورنمنٹ اور خاص طور پہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ حالیہ ہونے والے ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے سعودی عربیہ میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ صرف جدہ شہر میں پچھلے 10 سالوں میں 2 بڑے سیلاب آ چکے ہیں۔ وہ ملک جو صدیوں سے ریگستان تھا، وہاں اتنی زیادہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں تھے، جس کی وجہ سے سیلاب آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک عرب کی بنجر زمینیں دریاؤں کا منظر نہ پیش کرنے لگیں۔ ناظرین، اتنی زیادہ بارشوں سے سعودی عرب کی زمینیں ہری بھری اور درختوں سے بھرنے لگیں گی، ہے نا یہ حیرانی کی بات۔ گرین عربیہ پروجیکٹ کے آرکیولوجسٹ مائیکل پیٹریگلیا نے ایک انٹرویو میں بتایا، جب ہم نے سعودی عربیہ کی سیٹلائٹ امیجز دیکھی تو ہمیں پتا چلا کہ قدیم زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں دریا سعودی عربیہ سے گزرا کرتے تھے، اور اب ہم نے 10,000 کے قریب قدیم تالاب بھی دریافت کیے ہیں۔ ناظرین، شام میں 11 سال سے سویلین وار چل رہی ہے، جس سے شام کا بہت بڑا حصہ تباہ ہو چکا ہے، اور یہودی ان سب جگہوں پر قابض ہو جائیں گے، یہاں تک کہ سعودی عربیہ کے علاقے اور شہروں پر بھی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام تباہ ہو جائے گا تو تمہارے لیے کوئی خیر باقی نہیں رہے گا۔ حدیث کے مطابق قرب قیامت میں کچھ طاقتور غیر عرب ممالک عراق پر تجارت کرنے کی پابندی لگا دیں گے، شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی اور اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ساری پیشن گوئیاں کسی حد تک پوری ہو چکی ہیں، اور یہ ساری نشانیاں امام مہدی کے ظہور کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہودیوں کے ہاتھوں عربوں کا زوال شروع ہوگا، مدینہ وہ واحد شہر ہوگا جو ایمان والوں کو پناہ دے گا۔ اور اگر ہم موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو عربوں کا زوال یقیناً شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن اور انڈسٹریز سولر انرجی پر شفٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور تیل کی کھپت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوتی جا رہی ہے، اور ان عرب ممالک کے پاس تیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہم آج سعودی عربیہ میں مختلف حالات دیکھ رہے ہیں۔ محمد بن سلمان اسرائیل اور مغربی ممالک سے اچھے تعلقات بنا رہے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تجارت کر سکیں۔ محمد بن سلمان نے دنیا کے سامنے سعودی عربیہ کی تصویر ہی بدل کر رکھ دی ہے۔ میوزک کانسرٹس، کلبز، ڈانس بارز کی اجازت دے دی گئی ہے، اور نیشنل ٹی وی پر سعودی آئیڈل جیسے پروگرام لانچ کر کے وہ مغربی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ عرب ان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے محمد بن سلمان نے ایک میگا پروجیکٹ نیوم سٹی کے نام سے لانچ کر دیا ہے، جو ٹورسٹ کے لیے اپنی مثال آپ ہوگا۔
जो सऊदी अरेबिया को मगरबी दुनिया से जुड़े रहने में मदद फराहम करेगा। इन सब सख्त इकदामात और प्रोजेक्ट से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान अपनी बादशाहत को बचाने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं। वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि आखिरकार इमाम मेहदी का ज़हूर होना है और वो मुसलमानों की क़यादत संभालेंगे, मगर उससे पहले अरब मुल्कों को ज़वाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शायद वो ये बात नहीं जानते, जो होना है वो होकर ही रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने ही दोस्त बना ले और कितनी ही इन्वेस्टमेंट ले आए अपनी बादशाहत को बचाने के लिए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशनगोई की है वो पूरी होकर ही रहेंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुर्बे क़यामत के फितनों से महफूज रखे, आमीन। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।